ہاں صاحب یہ چیزیں تو ہیں جس کا میں راوی ہوں، تو گلے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ہیں، بہت سے لوگوں سے ہیں، لیکن ہم آج میزبان ہیں، ہم گلہ نہیں کریں گے، ہم بالکل گلہ نہیں کریں گے۔ آج ہم صرف درخواست کریں گے، میزبان ہے مرزا صاحب تو تھوڑا سا سخت بول گئے، میں تو وہ بھی نہیں بول سکتا، میزبان جو ہوتا ہے نا وہ بڑا بے زبان ہوتا ہے۔ تو اب میں گزارش کروں گا، ہم نے بیکا ایکٹ پہ جب پٹیشن کی تو ہم سے زیادہ عدالت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں نے آج انہیں کہا کہ حامد بھائی آج تقریر آپ نے آزادی صحافت پہ کرنی ہے، تھوڑا سا دوسرا موضوع اس لیے نہیں چھیڑنا کہ آپ بھی میزبان ہیں، تو میں گزارش کروں گا جناب حامد میر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اور میں ایک بات بڑی خوبصورتی سے حامد صاحب کہوں گا، خان صاحب نے پچھلی دفعہ بڑی تنقید برداشت کی، خدا شاہد ہے میں نہیں سوچتا تھا کہ خان صاحب تنقید برداشت کریں گے، بڑی تنقید برداشت کی، سنا اور مزہ آیا ہے، میں نے ہنستا دیکھا انہیں، اور اس پہ آپ کو اپریشیٹ ہے جی خان صاحب، اس پہ آپ کو اپریشیٹ ہے۔ برداشت کرنے والا آگے جاتا ہے، جو برداشت نہیں کرتا نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھرپور تالیوں میں جناب میرے لیے میرے بڑے بھائی حامد میر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب رانا عظیم صاحب اور جمیل مرزا صاحب اور آپ سب لوگ جو یہاں پہ تشریف لائے۔ رانا صاحب نے مجھے ذرا تھوڑا سا پھنسا دیا ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ میزبان ہیں، اور دوسرا انہوں نے میرے سامنے ایک فل ٹاس بھی پھینک دیا ہے کہ عمران خان صاحب تنقید برداشت کرتے ہیں بڑا مسکرا کے۔ تو لیکن کیونکہ ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ آزادی صحافت کے لیے اس نے آپ سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے، تو کھل کے بات کریں گے، لیکن ایک دوسرے کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور جو باتیں کی ہیں مجھ سے پہلے، خاص طور پہ جمیل مرزا نے جو میثاق صحافت کی بات کی ہے، اور محیط مرزا صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں، تو ہم یہی جو ہمارا ایک آج کا یہ ایک مرکزی خیال ہے، اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ لیکن میں مختصراً آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایف یو جے جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتائی ہے ہمارے دوست رانا عظیم نے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے یہ ہمیشہ سے یہ 1950 کی دہائی میں قائم ہوئی تھی، اور یہ جو یہاں پہ بتایا گیا کہ جی پاکستان میں ہمیشہ آزادی صحافت جو ہے وہ پابندیوں کی زد میں کیوں رہتی ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ تو 1947 کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ لیکن جنرل ایوب خان نے جب پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس لگایا، اس کو ہم کہتے ہیں پی پی او 1960، تو اس کے خلاف جو پی ایف یو جے کی جو سٹرگل تھی، ہمارے بزرگوں نے جو سٹرگل کی اس کے خلاف، اس سٹرگل سے پی ایف یو جے کو ایک ڈیموکریسی میں سٹیک ہولڈر کا اس کا ایک مقام بن گیا کہ یہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات ہے جو ابھی کہا گیا کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ دوسری کے ساتھ ہیں، کچھ تیسری کے ساتھ ہیں، تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو بڑے احترام سے کہوں گا کہ ہماری جو پی ایف یو جے کی ہسٹری ہے اس میں اس چیز کو بادر نہیں کرتے ہم کہ کون کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے۔ بادر صرف یہ کرنا ہے کہ آپ جس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کریں، لیکن اگر آپ کی آزادی رائے پہ، آپ کی آزادی اظہار پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پابندی لگاتی ہے، خواہ وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے، تو آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو روزنامہ جسارت جماعت اسلامی کا اخبار تھا، تو جسارت کو بند کر دیا گیا، تو پی ایف یو جے کے جو اس وقت ہمارے سربراہ تھے منہاج برنا صاحب اور سیکرٹری تھے نثار عثمانی صاحب، انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، مظاہرے شروع کر دیے۔ تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی یہ تو جماعت اسلامی کا اخبار ہے، اور یہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے تو ہمیشہ ہماری مخالفت کی ہے، تو آپ اس کے لیے آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو عثمانی صاحب نے کہا نہیں، یہ اخبار تو ہے نا، اور ایک خاص اسکول آف تھاٹ کا اخبار ہے، تو اگر اس کی آواز دبائی گئی ہے تو یہ فریڈم آف سپیچ کو دبایا گیا، تو ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ انہوں نے کی اس کی مخالفت۔ پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو ضیاء الحق صاحب نے مساوات اخبار کو بند کر دیا، جو پیپلز پارٹی کا ترجمان اخبار تھا، تو عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے۔ اور 1978 میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے گرفتاریاں دینی شروع کر دیں، یہاں سے تحریک چلی۔ معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو تحریک بحالی جمہوریت ہے، جس کو
MRD کہا جاتا ہے, یہ 1983 میں بنی ہے, لیکن PFUJ کی جنرل ضیاء الحق کے خلاف سٹرگل 1978 میں شروع ہو گئی تھی, جب مساوات اخبار کو بند کیا گیا تھا. یہاں پہ ایک پرانے پپلے بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے مجھے نظر آ رہے ہیں, عبداللہ ریاض صاحب, ان کو سارا پتہ ہے. تو فرد اللہ بابر صاحب بھی ان باتوں کی تائید کریں گے. تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو موقف ہے اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, بطور ایک صحافی یہ ہماری ایک انٹرنل ڈبیٹ ہے کہ آپ کو ریڈ لائن کتنی کراس کرنی ہے کتنی نہیں کرنی. لیکن اگر آپ کر بھی رہے ہیں اور آپ کی آواز دبائی جاتی ہے تو یہ ناقابل قبول ہے, یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. ہمارے دوست جناب شعیب شاہین صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. انہوں نے لائرز موومنٹ یاد دلائی ہمیں 2007 میں, جب پابندیاں تھیں اور ہم سڑکوں پہ پروگرام کرتے تھے, اور عمران خان صاحب بھی آتے تھے, اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی آتے تھے, اور بھی سارے لوگ آتے تھے. لیکن ہمارا ایک خیال تھا کہ لائرز موومنٹ جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو قانون کی بالادستی کا جو تصور ہے, یہ تصور جو ہے یہ مضبوط ہوگا. لیکن یہ تصور جو ہے یہ مضبوط نہیں ہوا. یہ میں بڑی بدقسمتی سے یہ بات کروں گا, جو فروٹ ہے نا, جو پھل ہے اس اسٹرگل کا, وہ نہیں ملا. اور اسی لیے پھر اس کے بعد ہمیں خود عدالتوں میں جا کے اور کہنا پڑا کہ یہ جو ہمارے میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بند کریں. میں نے 2012 میں سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی کہ یہ جو انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو آپ بند کریں, کیونکہ یہ جو سیکرٹ فنڈ ہے اس سے صحافیوں کو رشوت تقسیم کی جاتی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بڑی مخالفت کی ہماری, لیکن ہم نے کہا کہ یہ غلط بات ہے. اور اس کے بعد پھر بہت سے اور ایشوز تھے, جس کے بعد ہم میں غداری کے الزامات لگنے شروع ہو گئے, حملے ہو گئے. تو آج آپ کو بھی غدار کہا جا رہا ہے, آپ کو بھی غداری کے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو ہم نے تو بھائی ہمیشہ سے یہ جو غدار کا ٹیگ لگانے والے لوگ ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں, ہم نے تو ان کی ہمیشہ سے مخالفت کی ہے. اب آپ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں تو ویلکم ٹو دا ٹریٹرز کلب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں غداروں کے کلب میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے غدار کہتا ہے تو 100 دفعہ کہے کہ میرے لیے فخر کی بات ہے. ہاں, اگر کوئی آپ کو پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ ذرا مشکوک ہیں, کیونکہ پھر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی نا, پتہ ہے نا آپ کو. تو مسلم لیگ کے اندر بھی جو گروپ بنے تھے قائد اعظم کے نام پہ, پتہ ہے نا آپ کو کس طرح بنتے ہیں, برا نہ بنائیے گا سرور خان صاحب. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ مشکوک ہو جاتے ہیں. ہاں, کوئی غدار کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اس راستے پہ چل رہا ہے جس پہ فاطمہ جناح چلی تھی. سب سے پہلے اس ملک میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو جنرل ایوب خان نے کہا یہ انڈین ایجنٹ ہے, اور کہا کہ یہ غدار ہے. اس لیے آج کے پاکستان میں جب کسی سیاستدان کو غدار کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے, خوشی کے ساتھ کہیں کہ ہاں میں غدار ہوں, آؤ مجھے گرفتار کرو, آؤ میرے پہ مقدمہ چلاؤ. لیکن اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس پہ آرٹیکل 6 کو ایبروگیٹ کرنے کا الزام ہے تو اس پہ مقدمہ ضرور چلنا چاہیے, اس کو کنوکٹ کیا گیا تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. تو یہ شعیب شاہین صاحب جو ہے یہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے, انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ایک اور چیز ہے اور آئین کو ایبروگیٹ کرنا ایک اور چیز ہے. تو آئین کی خلاف ورزی پر آپ ایک مقدمہ چلا سکتے ہیں کہ بھئی تم نے ٹریفک سگنل توڑا ہے, تمہیں جرمانہ کرتے ہیں, لیکن ٹریفک سگنل توڑنے پہ آپ کہیں کہ تم غدار ہو, تم نے آئین ایبروگیٹ کیا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ ناقابل قبول ہے. اس لیے پولیٹیکل گورنمنٹ کو فوجی ڈکٹیٹروں کے راستے پہ بالکل بھی نہیں چلنا چاہیے. اب یہ جس PFUJ کے سیمینار پہ آپ آئے ہیں, یہ وہ PFUJ ہے جس نے ہر مشکل وقت میں جب بھی آزادی صحافت پہ کوئی برا وقت آیا تو اس PFUJ نے اس پہ سڑکوں پہ بھی لڑائی لڑی اور عدالتوں میں بھی لڑائی لڑی. تو اس لیے میں آج کیونکہ عمران خان صاحب ہیں, تحریک انصاف کے بہت سے لیڈر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو فوڈ فار تھاٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ PFUJ جو آج آپ کی ہوسٹ ہے یہ آپ کی حکومت کے اقدامات کے خلاف عدالتوں میں چلی جاتی ہے. جیسا کہ آپ کو ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ پیکا لا جو ہے یہ جب 2016 میں آیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور اس وقت جب ہم نے اس لا کی مخالفت کی پیکا کی
تو ہمیں کہا گیا کہ یہ آپ کے پیچھے ڈالر بول رہے ہیں. یاد ہے نا آپ کو, وہ ایک منسٹر ہوتی تھی ان کی, انہوں نے کہا آپ کے پیچھے ڈالر بولتے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ یہ تم آج 2016 ہے, تم یہ پیکا لا بنا رہی ہو, یہ اسی لا میں تم اندر ہو جاؤ گی. اب وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی, پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے وہ. اچھا, اسی طرح پھر 2017 میں جب مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے, اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تمام ٹی وی چینلز پر پابندی لگائی. تو ہم نے یہاں اسلام آباد میں ایک سکوت میڈیا کیمپ لگایا. ایک سکوت ڈھاکہ ہوا تھا, ہم نے کہا یہ سکوت میڈیا ہو گیا, کیونکہ سارا میڈیا ہی بند کر دیا ہے. وہ فیض آباد میں دھرنا چل رہا تھا, اس کو روکنے کے لیے سارا میڈیا ہی بند کر دیا انہوں نے. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو, یہ پی ایف یو جے جو ہے, یہ ہر حکومت کے دور میں جب بھی کوئی پابندی لگتی ہے تو یا تو ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے یا ہمیں عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. تو یہ جو پی ایف یو جو ہے, اس پی ایف یو جے نے جب آپ نے پیکا آرڈیننس جو ہے وہ جب آپ نے لاگو کیا, اور میری انفارمیشن کے مطابق ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس پہ آبجیکشن کی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ ایک کابینہ کا بائی سرکولیشن اجلاس جو ہے اس نے اس کی منظوری دی اور آپ نے اس کو لاگو کر دیا. تو ود ان 24 آورس انہوں نے مجھے لاہور سے کہا جی اس کو چیلنج کرنا ہے. یہ جمیل مرزا صاحب آگے میرے پاس اگلے دن, ہم نے بہت جلدی میں ایک پٹیشن تیار کی, اس میں آرگومنٹس بھی صحیح طرح نہیں لکھے, بس کر کے صبح جا کر 9 بجے عدالت میں ہم نے اس کو داخل کروایا. اور اس دن جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اللہ بھلا کرے کہ انہوں نے اس کا جو سب سے خطرناک اس کی جو کلاز تھی اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا.